حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ کہانی سنو چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں بہت سے مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان مسائل کی بدولت ہماری معاشی، معاشرتی اور ازدواجی زندگی پر بے حد منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کریم نے مشکل کے ساتھ ساتھ آسانی بھی رکھی ہے، اس لیے ان مشکلات کا حل ہمیں قرآنی آیات اور ذکر الہی کے مخصوص طریقے سے ادا کرنے پر مل جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایسے وظائف کے بارے میں بتائیں گے جن کو ادا کرنے کے بعد آپ کی مشکل یقیناً حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ شیطانی خیالات اور برے وسوسوں سے بچنے کے وظائف۔ پیارے دوستو، موجودہ دور کی منتشر بیماریوں میں وسوسہ بہت ہی خطرناک بیماری اور بڑی آفت ہے۔ وسوسہ برے خیالات اور شکوک و شبہات کا نام ہے جسے شیطان انسان کے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ یہ وسوسہ کبھی عقیدہ کے متعلق ہوتا ہے، مثال کے طور پر یہ خیال آتا ہے کیا اللہ موجود ہے؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ کبھی عبادات جیسے صلاۃ اور طہارت میں شک کے طور پر ہوتا ہے، تو کبھی موہوم بیماریوں سے خوف اور ان کے بارے میں فکر مندی کے متعلق ہوتا ہے، تو کبھی بیوی کے بارے میں ہوتا ہے آیا وہ پاک دامن ہے یا نہیں۔ مذکورہ سارے شکوک و شبہات اللہ رب العالمین کے ساتھ بدگمانی کے سوا کچھ نہیں۔ بعض کمزور دل انسانوں پر وسوسوں کا اس قدر تسلط ہوتا ہے کہ وہ تنگی اور بے چینی، حسرت و ندامت اور خوف و دہشت کی وجہ سے خودکشی پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ وسوسے کبھی اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر ہوتے ہیں، لہٰذا خیالات انسان کا حصہ ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے خیالات آئیں گے، اور یہ خیالات برے بھی ہو سکتے ہیں۔ ان سے بچنا مشکل بھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مشکل کو ہم سے معاف کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ غیر اختیاری وسوسہ آنا اور اسے برا سمجھنا ایمان کی علامت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا واقعی تم اسی طرح سے پاتے ہو، یعنی گناہ سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو واضح ایمان ہے۔ بعض علماء نے وساوس میں مبتلا اشخاص کی تسلی و تسکین کے لیے کہا ہے کہ جس طرح چور اس گھر میں جاتا ہے جہاں کچھ مال و متاع ہوتا ہے، اسی طرح جس دل میں ایمان ہوتا ہے شیطان وہاں آ کر وساوس ڈالتا ہے۔ ایک اور حدیث میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا علاج بیان فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے کہ اس طرح کس نے پیدا کیا، اس طرح کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ تو جب وہ یہاں تک پہنچے تو اللہ سے پناہ مانگو اور اس وسوسہ سے اپنے آپ کو روک لو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے کہ یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو جو آدمی اس طرح کا کوئی وسوسہ اپنے دل میں پائے تو وہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے، اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا۔ لہٰذا ان وسوسوں کے علاج کے لیے مذکورہ نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ اعمال کریں۔ نمبر 1، اعوذ باللہ۔ نمبر 2، آمنت باللہ ورسولہ کا ورد کرے۔ نمبر 3، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ نمبر 4، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون کا کثرت سے ورد بھی ہر طرح کے شیطانی شکوک اور وساوس کے دور کرنے میں مفید ہے۔ اللہ کریم آپ کے ایمان کو سلامت رکھے اور تمام شیطانی شر سے محفوظ کرے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ امید ہے کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت کارآمد ثابت ہوں گی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ایسے مزید مفید وظائف آپ تک آسانی تک پہنچتے رہیں۔ فی امان اللہ۔